مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے دشوار نہیں تھا۔ میں نے چچی سے حامی بھر لی تو چچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا سے رات کو بات کروں گی، لیکن وہ اگر کل تم سے پوچھے تو اسے ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے ہی باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن دکان پر چچا نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا، تو میں نے چچا کو یقین دلایا کہ فکر کی بات نہیں، کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ چچا بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نبیل پتر، دکان کی اتنی پریشانی نہیں ہے، اصل میں گھر میں بھی کسی مرد کا ہونا ضروری ہے۔ میں 3-4 دن کے لیے اگر کہیں جاؤں تو کیا تم ہمارے گھر رہ لو گے؟ چچا نے گویا اپنی اصل پریشانی بیان کی۔ میں چچا کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، چچا دوبارہ بول پڑے، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات ہمارے گھر ہی سو لینا۔ چچا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چچا کو مطمئن کر دیا اور چچا کے چہرے سے بھی لگا جیسے کوئی بوجھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہو۔ سب کچھ سمجھانے کے بعد چچا نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور جب تک وہ نہ آئیں میں ان کے گھر ہی رکوں۔ اس دن میں کھانا لینے گیا تو چچی کو خوشخبری سنائی اور بتایا کہ چچا سے میری کیا بات ہوئی ہے۔ چچی تو خوشی سے پاگل ہو گئیں اور اسی خوشی کے مارے اس نے مجھے بے تحاشا چوم لیا اور بوسو کے نار اور چچی کے جسم کی گرمی نے میرے تن بدن میں آگ دہکا دی۔ لیکن میں نے اور چچی نے فیصلہ کیا کہ اس آگ کو کل تک بھڑکنے دیں گے اور کل جب چچا چلے جائیں گے تو اس آگ کو خوب ٹھنڈا کریں گے۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد چچا نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کیں اور بتایا کہ وہ 3 دن تک اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے، اور مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا آؤں کہ میں اگلی 3 راتیں چچا کے ہاں ہی ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ انہیں خواب و خیال کی دنیا میں مگن رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہ سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑے کپڑوں کے بیگ میں ڈالے۔ تمام دن دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ایک ہوٹل سے منگوا لیا۔ شام دکان بند کر کے چچا کے گھر پہنچا تو چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فائزہ اور مائرہ فرش پر بیٹھے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھیں اور لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ چچی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم چچی کو دی۔ پھر چچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر رکھا۔ میں کھانا کھا چکا تو چچی کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔
چچی مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھوں۔ فائزہ چچی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ تمام بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی تھی۔ فائزہ 14 برس سے کچھ ماہ اوپر کی تھی اور کافی سمجھدار بھی، اس لیے اسے پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے اور میں ان کے گھر رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا، اس لیے وہ نارمل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ویڈیو کا 10واں پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔